السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ اور میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، پاکستان کا سیاسی درجہ حرارت لگتا ہے کم ہونے میں نہیں آ رہا۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں فوگ کی سچویشن ہے، اسموک والی بڑی خطرناک سچویشن ہے۔ دوسری جانب ہمیں پاکستانی سیاست میں بھی اسموک نظر آتی ہے۔ تو کیا یہ جو اس وقت 24 نومبر کی ایک خطرناک قسم کی کال دے دی گئی ہے، گولی کی، نفرت کی سیاست، بندوق کی سیاست، لاک ڈاؤن کی سیاست، یہ پاکستان کو کس نہج پر لے کے جائے گی؟ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی جو ہے آئینی پیش قدمی اور معاشی میدان پیش قدمی وہ بھی جاری ہے۔ معیشت کے حوالے سے ہمیں بڑی اچھی خبریں بھی سننے کو ملتی ہیں، مگر ساتھ سیاسی محاذ کے اوپر پریشان کن خبریں بھی آتی ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ حکومت کے بڑی اہم ترین اتحادی جماعت پیپلز پارٹی، اس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے بڑے سیریس ترین ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے گورنمنٹ سے۔ تو کیا جو حکومت ہے اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنے میں ناکام ہے؟ ان کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ اس وقت پاکستان چونکہ دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ بھی لڑ رہا ہے، تو ایک گرینڈ پولیٹیکل کنسنسس کیوں نہیں ڈیولپ ہو رہا کہ تمام لوگ اپنے سیاسی اختلافات بلا کر ایک ملک کے لیے، ایک پالیسی کے اوپر، ایک ڈائریکشن کے اوپر چلنے کے لیے ابھی تک کیوں نہیں رضامند ہوئے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نوجوان سیاستدان نادر گبول صاحب۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے، they are very disgruntled with politicians، اور سیاست کا اور سیاستدانوں کا ایک بڑا ہی ٹارنشڈ قسم کا امیج ان کے مائنڈ میں نقش ہے۔ آپ بحیثیت ایک نوجوان سیاستدان اس امیج کو صاف کرنے کے لیے، اور یہ جو ایک بڑی متھ قسم کی کریٹ ہوئی ہے سیاستدانوں کے بارے میں، اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم پہلے السلام۔ تو آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ادھر اسلام آباد میں اپنے اسٹوڈیو میں مجھے مدعو کیا، اور بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور آپ کی آڈینس سے ملنے کا مجھے یہ موقع ملا۔ تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ انفارچونیٹلی اس وقت جو مایوسی ہے وہ بہت زیادہ ہے یوتھ کے اندر، اور اس کی بنیادی وجہ سیاستدانوں کی اپنی غلطیاں ہیں، اور سیاستدانوں کو لانے والے جو قوتیں ہیں ان کی بھی غلطیاں ہیں کہ انہوں نے مصنوعی طور پہ کچھ سیاستدانوں کو جو لایا وہ ایکسپیریمنٹس فیل ہوئے۔ اب جیسے پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین تھے جو ابھی جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، انہوں نے جو جس طرح کی نفرت انگیزی پھیلائی، آپس میں گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، پھر کنٹینر کی سیاست، کنٹینر پہ چڑھ کے بلز پھاڑ دینا، گورنمنٹ کے خلاف جانا، پھر جب وہ اقتدار میں آئے تو جو ان کے وعدے تھے اس وعدوں کے برعکس گئے، اور کہا کہ لیڈر تو وہی ہوتا ہے جو یو ٹرن لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ملک کی جو افواج کے خلاف ایک مہم سٹارٹ کی، جس کی وجہ سے جو ہمارے دل کے قریب ہماری جو فوج ہے، جو ہمارے محافظ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے جو شہداء ہیں جو ہمارے سر کا تاج ہے اور ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، ان کی جو مجسموں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کس طرح سے بے حرمتی کی گئی۔ اس وجہ سے یوتھ کے اندر ایک مایوسی کی لہر ہے انفارچونیٹلی، اور یہ دور ایسے ہی ہوگی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسے ینگ پولیٹیشینز، جو ابھی آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو 65% عوام ہے وہ بلو دا ایج آف 35 ہے، اور کہتے ہیں کہ 50% عوام ایسی ہے جو بلو دا ایج آف 21 ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی اکثریت ہے وہ نوجوان ہے۔ دا فیوچر بلانگس ٹو دا یوتھ آف پاکستان۔ اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک لیڈ رول ادا کیا۔ ابھی 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تھا، تمام سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کے چلنے کی انہوں نے پوری کوشش کی، ایک گرینڈ پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے انہوں نے بڑی انتھک محنت کی، مگر وہ ہمیں ناراض نظر آتے ہیں۔ کیا وہ واقعی میں اس وقت کرنٹ پولیٹیکل ڈسپنسیشن سے ناراض ہیں، حالانکہ وہ بڑے اہم ترین اتحادی بھی ہیں؟ جی بالکل، وہ بالکل ناراض بھی ہیں اور مایوس بھی ہیں، کیونکہ وہ خود یوتھ ہے، ینگسٹر ہے، پاکستان کا برائٹ فیوچر چاہتے ہیں، عوام کے لیے ایک برائٹ فیوچر چاہتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی جو ان کے ساتھ بھی وعدے کیے گئے تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وعدے پورے نہیں ہو رہے، حالانکہ وہ ایک مین کولیشن پارٹنر ہے، اور جس طرح آپ نے خود فرمایا اور میں نے بھی دیکھا، میں بھی تو اسلام آباد میں تھا، انہوں نے کتنی محنت دن رات لگا کے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کرانے میں سب سے بنیادی کردار ان کا تھا، فرنٹ رول، ریڈنگ رول انہوں نے ادا کیا، مگر جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے کہ ہم عوام کے لیے مہنگائی کو کم کریں گے، بے روزگاری کو کم کریں گے، بجلی کی قیمتوں کے اوپر کمی لانے کی باتیں ہوئی تھی، پھر سندھ کے جو شہر ہے این ایف سی کا، ڈیولپمنٹ بجٹ کا، پانی کا، اس کے اوپر ہر چیز کے اوپر کنٹروورسی کریٹ کی جا رہی، تو اس وجہ سے وہ مایوس ہے کہ گورنمنٹ اپنے وعدوں پہ ماضی کی طرح انفارچونیٹلی نون لیگ اپنی ماضی سے نہیں سیکھی ہے، ہمیشہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی تو وہ آ جاتے ہیں، منتیں ترلے کرتے ہیں، پر جب ان کا کام پورا ہو جاتا ہے تو پھر مغروری میں آ کے اپنی آنکھیں اونچی کر لیتے ہیں، گردن اونچی کر لیتے ہیں، تو یہ بڑی
अनफॉर्चुनेट आप क्या बात है। समझते हैं कि इन तमाम इख्तिलाफ़ात को रिज़ॉल्व करने का क्या वे आउट है, या इस वक़्त जो है वो पीपल्स पार्टी के रिज़र्वेशंस, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक पूरा मुकदमा जो है वो बिल्ड कर रही है कि हमसे जो है मुशावरत शायद नहीं की जाती। आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट का की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी जैसे सेशन के जो आखिरी 2 दिनों में जिस तरह से बिल्स पास किए गए थे, चाहे वो आर्मी एक्ट के ऊपर हो या दीगर जो जजेस के नंबर्स के ऊपर हो, और भी काफ़ी बिल्स पास की गई, तो उसमें मुशावरत उसी तरह करनी चाहिए थी जिस तरह गवर्नमेंट बनने के लिए शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब मुशावरत कर रहे थे कि भाई हमने गवर्नमेंट बनाना है, शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो जो इम्पोर्टेंस देते थे वो इम्पोर्टेंस अब मुशावरत में नहीं देते। तो इनको ये समझना चाहिए कि इनके पास नंबर्स अभी पूरे नहीं हैं। अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कॉल दे दी अपने एमएनएस को कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आ जाएं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपनी सीट बचाने के लिए। तो उनको चाहिए कि मगर देखिए, अगर ऐसा होता है तो फ़ायदा जो है वो किसको होगा? वो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो इस वक्त ऑलरेडी एक सड़कों के ऊपर जो है नफ़रत और गोली की सियासत कर रही है। पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं कि क्या किसी और ऐसी इंतशारी सियासत का मुतहम्मिल हो सकता है ऐसे वक्त में? एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट जब हम देखते हैं कि बलोचिस्तान के अंदर BLA की तरफ से बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन जो है पोस्ट की जा रही है। आपने देखा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग अब तक लड़ रहा है। क्या ऐसे में हम सियासी अदम इस्तेहकाम के मुतामिल हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो मुशावरत के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम के जितने भी मसाइल हैं वो दूर करना चाहते हैं। मगर ज़ाहिर सी बात है, अगर बिलावल साहब आगे हाथ बढ़ाते हैं और बार बार हाथ बढ़ाते हैं, मगर दूसरी तरफ से हाथ उस तरह से या गर्मजोशी से उनको रिसीव नहीं किया जाता, तो आवाम के फ़ायदे के लिए उनको कोई ना कोई ऐसा ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ेगा। इस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि अनकरीब कोई इस तरह का स्टेप पीपल्स पार्टी या बिलावल साहब लेने जा रहे हैं, बिकॉज जैसे आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान उस इंस्टेबिलिटी के दौर से गुजर रहा है जिससे बहुत मुश्किल से हम आस्ते आस्ते थोड़ा सा निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अगर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का साथ ना दे तो इसमें आवाम को और पाकिस्तान का नुकसान होगा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी। आपने जैसे बड़ी खूबसूरत बात कही कि अवाम का और पाकिस्तान का ही नुकसान होगा सियासी अदम इस्तेहकाम अगर होता है। तो इस सिचुएशन में आप ये भी देखें कि 9 मई जैसे हुआ, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला हुआ, दोबारा आप देखते हैं कि दोबारा से जो है वो एक इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की एक कॉल भी दी जा चुकी है। ऐसे में पीपल्स पार्टी की अपनी एक रेजिस्टेंस की एक जो बाकायदा हिस्ट्री है, पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए से अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को हासिल करना जो पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिश किया। आप क्या समझते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट और डेमोक्रेटिक राइट कैसे एक्सरसाइज किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह की मुश्किलात झेली हैं, शायद ही किसी और पार्टी ने झेली हो। कि हमारे बानी चेयरमैन को जुडिशल असैसिनेशन किया गया उनका, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, फिर उनकी बेटी 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को टेररिज्म की आड़ में उनको शहीद किया गया। उसके बाद भी हमारे एक प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब को रातों रात उनको पैकअप करके घर भेजा, उनको नाअहल करार दिया गया। फिर बिलावल साहब के साथ जिस तरह की मुश्किलात, आसिफ ज़रदारी साहब के साथ, फरियाल तालपुर के साहिबा के साथ, तो इस तरह की जो मुश्किलात हैं हम इससे गुजरे। मगर पीसफुल प्रोटेस्ट हम समझते हैं कि किसी भी जमहूरियत के अंदर एक सियासी पार्टी का और किसी भी आम शहरी का भी हक होता है। तो उसके लिए आप बिल्कुल सड़कों पे निकल सकते हैं, मगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को अटैक करना या किसी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो मिलिट्री हो या दीगर हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, उसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप असेंबल हो सकते हैं किसी जगह, अपनी वॉइस को हर्ट कर सकते हैं। आप जा सकते हैं किसी प्रेस क्लब के बाहर चले जाएं या किसी और ऐसे चौक पे चले जाएं जहाँ पे कोई गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस ना हो, मगर मेन इस्लामाबाद में जहाँ पे डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, तमाम मुल्कों की एम्बेसीज़ है, फिर प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, वहाँ पे खुदा न खास्ता आपके जलसे के अंदर कोई अगर टेररिज्म, आपको पता है कितने उरूज पे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के दुश्मन चाहे मगरिब की तरफ या मशरिक की तरफ, दोनों तरफ से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो अगर कोई इस तरह का कोई पेड टेररिस्ट अटैक करवा लें, कोई सुसाइड बॉम्बिंग करा लें या कोई बॉम्ब वहाँ पे प्लेस खुदा न खास्ता कर लें, और हमारा कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वो PTI का हो या किसी और पार्टी का हो, पाकिस्तानी सारे भाई यानी कि आपने बड़े लेजिटिमेट किस्म के टेरर थ्रेट जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट असेंबली को भी हो सकते हैं आपने उठाए। आप क्या समझते हैं कि जो 9 मई के मुल्ज़िमान हैं उनका जो हमारा ये जुडिशल सारा अपरेटस है, उन्होंने उस तरीके से उनका एहतसाब की, अकाउंटेबिलिटी की, या एक और 9 मई का चांस जो है वो हमेशा पाकिस्तान के ऊपर रहेगा? देखें, जो 9 मई का मास्टरमाइंड था बानी चेयरमैन PTI, वो तो जेल में है। उनको जाहिर सी बात है कानून का सामना करना पड़ेगा। मैं तो यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द उनका फ़ैसला कर दिया जाए ताकि
کوئی بھی اگر ان کا فالوور ہو یا ان سے برین واش ہوا ہو ان کا کوئی پاکستان کا کوئی بھی شہری میرا بھائی، تو اس کو یہ جرأت نہ ہو کہ بھائی دیکھو اگر وہ بندہ جو اپنے آپ کو اتنا بڑا لیڈر مانتا ہے، ہم تو نہیں مانتے اس کو، پر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بہت بڑا شاید کوئی لیڈر ہے، تو اگر اس کو سزا مل سکتی ہے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو اٹیک کرنے کے لیے، تو کسی پر ایک عام پاکستانی کے دماغ میں ایسا کوئی خیال ہی نہیں آئے گا. تو سب سے پہلے تو اس کو سزا ملنی چاہیے اور میں اس کے پورے حق میں ہوں. باقی مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کسی میں اتنی ہمت ہے کہ پاکستان کے آرم فورسز کو خدا نخواستہ اس کے کسی GHQ کو یا کسی کور کمانڈر کے گھر کو اٹیک کرے. ایک بڑا میسج بھی عوام کو مل گیا کہ ابھی ہماری اپنی سالمیت کے اوپر ہی خطرہ ہے، ہماری اپنے فرسٹ لائن آف ڈیفینس کے اوپر ہی ایک حملہ ہے. ایک اور بڑی اہم بات آپ نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ بالآخر کئی سالوں کے بعد ایڈمٹ کر لیا کہ بھٹو کا جو جوڈیشل مرڈر تھا دیٹ واز انکانسٹیٹیوشنل، دیٹ واز رانگ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے اس کے بعد یہ جو جوڈیشل اوور ریچ جسے کہتے ہیں، جوڈیشل انٹرونشن کہتے ہیں پارلیمنٹری افیئرس کے اندر، یہ جس طریقے سے آپ یہ جسے کہتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم، کیا اس کا راستہ رک گیا؟ جیسے کہ ہم نے دیکھا منتخب وزیر اعظم کو بھی گھر بھیجا تو انہیں عدالت کے جرم کے اندر، کیا 26ویں آئینی ترمیم نے جو نقب لگا لیا وہ راستہ روک دیا ہے؟ دیکھیں اس کے پیچھے مین نیت تھا ہی یہ کہ جس طرح سے ماضی میں ججز اپنے آپ کو شاید ابو دا لا سمجھتے تھے یا آئین سے اور پارلیمنٹ سے جو قانون سازی کی جو باڈی ہے اس سے بھی ابو سمجھتے تھے، تو اب ان کو سبق مل جانا چاہیے کہ قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے، قانون ہمیں مل جاتا ہے ان دا فارم آف دا کانسٹیٹیوشن، ان کا صرف کام ہے انٹرپریٹ کرنا. تو اب جو کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے ہیں اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن کے جتنے بھی کیسز ہوں وہ الگ ایک اسپیشلائزڈ بینچز بنے ہوئے ہیں، اور جو جج صاحبان ان میں نامنیٹ کیے جائیں تو وہ مہارت رکھیں کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اوپر. باقی جو ریسورسز ہیں وہ عوام کے جو کیسز ہیں، چاہے عوام کے آپس میں پراپرٹی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، خدا خاصہ مرڈر کیسز ہوتے ہیں، وہ لٹکے رہتے ہیں 40 سال. میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جن کا 40 سال سے ان کی پراپرٹی کورٹ کچہری میں پھنسی ہوئی ہے، ان کو حق نہیں ملتا، ان کو ان کا جو ججمنٹ ہے یا جسٹس ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک کیسز ٹرانسفر ہوتے ہیں. بالکل. تو اس پہ زیادہ تر ریسورسز یوز ہونے چاہیے. ابھی کیا انفارچونیٹلی ہو رہا تھا کہ جو 5% یا 10% جو کانسٹیٹیوشنل نوعیت کے کیسز ہیں وہ 90% آف دا ججز سارے ریسورسز اس پہ ویسٹ ہو رہے ہیں، اور جو ایکچوئل 90% آف دا کیسز ہیں جس پہ تمام جج صاحبان کو جلد سے جلد جسٹس دینا چاہیے وہ نہیں مل رہا تھا. تو ابھی انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اس آئینی ترمیم کے بعد جو بار بار کانسٹیٹیوشن ہائی جیک ہوتا تھا انشاءاللہ نہیں ہوگا. کانسٹیٹیوشنل کیسز الگ اسپیشلائز بینچز سنیں گے. باقی جو ججز کا کام ہے کہ عوام کو ریلیف دینا، ان کے مسئلے مسائل، ان کے ڈسپیوٹس حل کرنا، تو اس پہ زیادہ فوکس، یعنی کہ انصاف کی فراہمی جو اسپیڈی ہوگی اور اس کے اندر جو ہے ایک اسموتھ پروسیس کا آغاز ہو گیا ہے. ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو کا بیان بھی آیا VPN کے اوپر خاص طور پر کہ جی انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ کی اسپیڈ جو ہے واقعی میں اس کو امپیکٹ ہوگا اور ہم سے مشاورت بھی نہیں کی گئی. مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جیسے کہ ڈیجیٹل ٹیررزم اس کو فائٹ بھی کرا ہے، ایک انفارمیشن وارفیئر چل رہی ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل اسپیس کے اندر اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی ایک کیمپین، اس میں انٹرنیشنل ایلیمنٹس بھی ملوث ہیں. آپ نے دیکھا کہاں سے اکاؤنٹس جو ہے پاکستانی اداروں کے خلاف چلائے جاتے ہیں. کیا یہ بڑا ٹائملی ڈیسیژن نہیں تھا؟ نہیں، دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارے دشمن، آپ نے صحیح کہا، بہت زیادہ ہیں. انڈیا کو تو ایک ڈس انفارمیشن لیب انرتھ بھی کیا گیا تھا یورپین یونین کی طرف سے، اور جو PTI کے بھی جتنے سوشل میڈیا کی بورڈ واریئرز جس کو کہتے ہیں وہ سارے باہر ملکوں میں بیٹھے ہیں، تو ان کو ٹیکل کرنا ضروری ہے. مگر بزنس کے لیے، ایکسپورٹس کے لیے ابھی IT ایکسپورٹس کا دور ہے، IT بزنسز کا اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے. تو پاکستان کی اکانومی آلریڈی جو سفر کر رہی ہے، جو آپ کو پتہ ہے فورن ایکسچینج لانے میں بڑی رکاوٹیں ہیں ہمارے پاس، تو یہ ایک اچھا ایک ذریعہ ہے فورن ایکسچینج کمانے کا تھرو دا ڈیجیٹل اکانومی. تو اس کو ریسٹرکٹ کرنا نہیں چاہیے. تو اگر اس کو ریگولیٹ کیا جائے تھرو فائر وال، آپ نے دیکھا کہ آپ پاس چائنا کی ایگزامپل ہے کیسے وہاں پہ ریگولیٹ کیا جاتا ہے. اب بہت ساری جو گلف کنٹریز ہے، سعودی عربیہ، قطر، UAE، وہاں پر بھی یہ طریقہ ہے کہ VPN سے ان کی پراپر رجسٹریشن ہوتی ہے. تو کیا اس کو بلاک تو نہیں کیا گیا، اس کو رجسٹر اور ریگولیٹ کیا گیا؟ نہیں، بالکل رجسٹر کرنا چاہیے، بٹ ان دا مین ٹائم عوام کو آپ پریشانی نہیں دو، بزنس انوائرمنٹ کو آپ خراب نہیں کرو. رجسٹریشن آپ بالکل کرو، مگر اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہونا چاہیے. اینڈ ان دا مین ٹائم جتنے بزنسز سفر کر رہے ہیں ان کو آپ ریلیف دو. ابھی میں عرض کر رہا تھا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو آپ یوز کر کے ایسی آپ سافٹ ویئر الگوریدم چلا سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کو مانیٹر ضرور کریں کہ اگر کوئی چیز پاکستان کے اسٹیٹ کے خلاف یا پاکستان کے انسٹیٹیوشن کے خلاف ہو،
آپ اس چیز کو پروسیکیوٹ کرو, اس چیز کو آپ کنٹرول کرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے, نہ کہ بلینکٹ ایک آپ کوئی قانون لگا لو جس سے بزنس اور ایک عام شہری پاکستان. یعنی کہ ریگولیشن از ویری امپورٹنٹ, مگر اس کو جو ہے ساتھ میں آپ کو باقی فیکٹرس بھی دیکھنے ہوں گے. اچھا, بڑی اہم بات ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان ہے, بیکاز آبویسلی یہ ایک حالت جنگ کے اندر ہے ہمیشہ سے ہی, ایک عام شہری جو ہے اس کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ اس کے جان مال عزت محفوظ رہے. مگر چونکہ پاکستان میں امن و امان کی ایک سچویشن آپ کو نظر آتی, کوئٹہ بلاسٹ آپ کے سامنے ہے, اس کے علاوہ بھی آپ نے BLA کے بہت سارے آپریشنس دیکھے, چائنیز کے اپنے کنسرنز ہیں اس حوالے سے, ان کے ورکرز کے حوالے سے, آپ چونکہ CPEC کو سبوتاج کرنے کے لیے دشمن قوتیں متحرک ہیں. ایک عوام جو ہے وہ ایک سوال پوچھتی ہے کہ جیسے سیاستدان 26ویں آئینی ترمیم کے لیے راتوں کو بھی بیٹھ کے قانون سازی کر سکتے ہیں, تو ایک جیسے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی, ایک نیشنل ایکشن پلان 2.0, اس کے اوپر کیوں نہیں مل بیٹھ کے راتوں رات ایک قانون سازی کر کے, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ APS ہوا, تمام سیاسی قوتیں ایک ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایک اعادہ کیا, ایک عزم کیا, اس پہ منوان عمل بھی ہوا. اس وقت ہم کیوں اتنی تاخیر کر رہے ہیں اس کے اندر؟ بہت اچھی آپ نے بات کی, اور دیکھیں جو ایک پہلے نیشنل ایکشن پلان تھا اس کا 2.0 بالکل کیا جا سکتا ہے, اور بلاول صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کا صحیح طرح سے استعمال کرنا ہے تو اسی طرح مشاورت سے کرنا ہے. تو اس لیے بلاول صاحب چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز پہ مشاورت ہو, نہ کہ کوئی ایک ون سائیڈڈ ڈیسیجن لیں اور اگلے دن صبح پتہ چلے بھائی اتنے سارے بل پاس ہو گئے. آپ ابھی 27th امینڈمنٹ کی بھی باتیں چل رہی ہیں, اس میں آئی ایم شیور اس طرح کی چیزیں انکلوڈیڈ ہوں گی جس سے ٹیررزم کو مزید, آلریڈی دیکھیں ٹیررزم کے اوپر تو نو ٹالرنس پالیسی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, ہر پاکستانی کا اور تمام پاکستان کے اداروں کا, اس پہ تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی دوسرے رائے کی. پر بالکل اس پہ ایک دوبارہ سے ایک تمام آل پارٹی کانفرنس باقاعدہ ہونا چاہیے, تمام پارٹیز آئیں اس میں اور اپنی اپنی تجاویز دیں کہ کس طرح جو ایک نئی لہر سٹارٹ ہو گئی ہے ٹیررزم کی پاکستان کے اندر, اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے. بالکل زبردست آپ نے بات کی. ایک لاسٹ کوسچن آپ کی کوئک ٹیک اس کے اوپر چاہیے. MQM جب بھی کوئی ایسا میٹر آتا ہے جیسے کہ لیجسلیشن کا معاملہ ہے, وہ اپنے مطالبات جب سامنے رکھتی ہے, ان کا ہمیشہ سے مطالبہ ہوتا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے الیکشنز ہوں یا وہاں پہ ڈیولوشن آف پاور, اور ہمیں لوکل گورنمنٹ جو اس کو فعال بنانے کی ضرورت ہے. MQM ہمیشہ یہ مطالبہ کرتی نظر آتی ہے. پیپلز پارٹی کی اس کے اوپر کیا سٹینس ہے؟ پیپلز پارٹی نے جتنا لوکل باڈیز کے اوپر لیجسلیشن کی ہے, ابھی ریسنٹ جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ لایا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی حکومت نے, تو اس میں تو بہت زیادہ اختیارات ٹرانسفر کر دی ہیں بالکل نچلے سطح تک. یہاں تک کہ جیسے میرا حلقہ ہے لیاری, وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک MNA اور MPA کے پاس وہ پاورز نہیں ہے جو وہاں کے ٹاؤن کے چیئرمین کے پاس ہے, اور اس کو فنڈز بھی باقاعدگی سے دیے جاتے ہیں. اور نہ صرف ٹاؤن کے چیئرمین کو, UC کا جو نمائندگان ہوتے ہیں ان کو بھی ماہانہ 15 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں اپنے اخراجات کے لیے ایوری منتھ. تو ہم نے تو بہت سمجھے خود مختار اور انڈیپینڈنٹ کیا ہے لوکل گورنمنٹ کو, یہاں تک کہ ریونیو کلیکشن بھی لوکل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کر دیے کہ آپ اپنا خود ہی ریونیو جنریٹ بھی کریں اور پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کریں, اور پھر صوبائی حکومت سے بھی ہر مہینے ہر ٹاؤن کو کروڑوں آلموسٹ اربوں روپے ٹرانسفر ہوتے ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں میں آپ ترقیاتی کام کریں, اور وہ پھر کام ہو بھی رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ تمام سیاسی قوتوں کو گورننس کے میدان میں, کارکردگی کے میدان میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ شکست دینی ہے, عوام کے اندر پذیرائی حاصل کرنی ہے. سڑکوں پہ آنے سے نہیں ہوگی بلکہ گورننس کے ذریعے, پرفارمنس کے ذریعے سے جو پذیرائی آپ کو حاصل ہوگی. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے بڑی ایک کمپریہنسو قسم کی گفتگو کی, اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو پاکستان کی نوجوان سیاسی قیادت ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پولیٹکس کے اندر انٹر ہو رہی ہے, لیڈ رول بھی اپنا ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اور پچھلے تمام جو اسٹیریوٹائپس ہیں اباؤٹ پالیٹکس, اباؤٹ دا سسٹم, سیاستدانوں کے حوالے سے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کا جو میسج ہے وہ بڑی تاثیر رکھتا ہے. چونکہ یوتھ جو ہے پاکستان کی, چونکہ آبادی آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 64% جو ہے پاکستان کی آبادی دیٹس بلو 30 اور 30 ایج, تو اس ایج بریکٹ کو تو اوبویسلی ایک نوجوان سیاستدان جو ہے وہ ان کے مسائل سمجھ سکتا ہے, اور وہی ان کی جو اپنا میسج زیادہ کنوینئنٹلی, زیادہ جو ہے ریزوننس کے ساتھ پہنچا سکتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کا جو ایک نوجوان ہے وہ کس طریقے سے نئی آنے والی جو یوتھ ہے, نئی ینگ لیڈرشپ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, اس کے میسج کو کیسے لیتا ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ